پھر آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو اسپیشلی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس میں صوفی اسلام بڑا آج کل رواج پا رہا ہے، اور ایک صوفیزم کا ایک خاص قسم کا ایک ورژن جو ہے نا وہ لوگوں کو بڑا پسند آ رہا ہے، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، تو اس کے والے سے آپ کی کیا آبزرویشن اور اسیسمنٹ ہے؟ صوفی اسلام ہمیشہ دیکھیں، صوفیت کے بارے میں بھی ایک بڑی غلط فہمی موجود ہے، پائی جاتی ہے یہاں ہمارے پاکستان میں، چونکہ پاکستان کا علمی تحقیقی ماحول نہیں ہے متاسفانہ، نہ سیاسی ماحول علمی تحقیقی ہے، نہ دانشگاہی ایسے ہی ہے، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی ایسے ہی تحقیقات پر نہیں ہے نعرے مبتنی، بازی. وہ بھی تقلید اور رٹا اور نصارہ اور مذہب بھی جذباتیت کا ہی نام ہے۔ صوفی آج جو سمجھا جاتا ہے وہ مزاروں پہ بیٹھنے والا، درباروں پہ بیٹھنے والا اور دم درود کرنے والا، پھونکے مارنے والا، یہ صوفی کا آج کل کا ورژن. آج کا موجودہ جو کنسپٹ ہے، اور یہ نہیں ہے تصوف، یہ ویسے ایک مرید بازی تجارت دندہ ہے، یہ یہاں بھی رسومات آ گئی ہیں. یہاں بھی رسوماتی ہو گئی۔ صوف اصل میں فیلسوف جس لفظ سے بنا ہے اسی سے صوف بھی بنا ہے۔ فیلسوف یونانی لفظ ہے، لاطینی لفظ ہے، جو بعد میں مختلف زبانوں میں آ کے کنورٹ ہوتا گیا، عربی میں آ کے فیلسوف بن گیا، فیلوسوفا تھا، اسی سے صوف بھی ہے، سین سے ہے۔ صوف اون پہننے والے کو یا کھدڑ پہننے والے کو، بوریا پہننے والے کو نہیں کہتے، اور یہ کوئی یہاں کی لوکل پیداوار نہیں ہے، یہ بھی ایک قدیم انسانی علم کا ورثہ ہے۔ جیسے فلسفہ آج کی پیداوار نہیں ہے، ہزاریوں سے، نہ کہ صدیوں سے، ہزاریوں سے فلسفہ انسانی میراث کے طور پہ چلا آ رہا ہے، تو تصوف بھی ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تصوف بھی صوف اسی علم کو ہی کہتے ہیں، دانش کو کہتے ہیں، اور صوفی یعنی دانشور، اسکالر۔ فیلسوف سقراط نے تواضع کے ساتھ انکسار دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ میں صوفہ نہیں ہوں بلکہ فیلوسوفہ ہوں، یعنی میں دانشور نہیں ہوں بلکہ دانشوروں کو پسند کرنے والا ہوں۔ فیلو چاہنے والے کو کہتے صحیح ہیں، ہے. دوست، پسند کرنے والا۔ تو انہوں نے تواضع کے ساتھ کہا کہ میں اسکالر نہیں ہوں بلکہ میں علم دوست آدمی ہوں۔ تو یہاں سے دو الگ سلسلے بن گئے، ایک فیلسوف بن گیا اور ایک صوفی بن گیا، ہیں دونوں بنیادی طور پر دانشور کا ہی نام ہے، لیکن یہ دونوں پھر آئے، ان کے نام پر آگے چلتے چلتے کہاں سے بات، وہ ذرا سی بات تھی، فسانہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ کیا بات ہے، زیب بات داستان کچھ اور تھی، کر کچھ اور دی، بنا کچھ اور دی تھی۔ ایسے تو ہی ایک تو تصوف کے بارے میں بنیادی طور پر یہ غلط فہمی غلط، ہے۔ بہت بڑی غلط. تصوف جو ہے حقیقتاً جو تصوف ہے وہ ملتا ہے، مسلمان صوفیاء نے کیا ہے، زندہ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جس شخصیت نے تصوف کی علمی بنیادیں، نظریاتی بنیادیں قائم کی ہیں وہ شیخ اکبر ابن عربی ہیں، اور ان کے جو پیروکار ہیں صدر الدین قونوی ہیں اور ابن حمزہ فناری ہیں، اور وہ ایک سلسلہ ہے جو پاکستان میں نہیں ہے، اس مسلک کا کوئی نمائندہ پاکستان میں اچھا. نہیں ہے۔ یہاں تو وہ ملا رومی کے بقول کے نہ ہر کے سر نہ تراشت قلندری دانت، یہاں جو زلفیں بڑھا لے قلندر ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں ایک اپنے بچپن کا واقعہ آپ کو جی بتاتا جی. ہوں۔ ہمارے اسکول کے ساتھ ایک ملنگ کا ڈیرا ہوتا تھا، تو وہ چونکہ علاقے کے لوگ تھے، وہ جو ملنگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے، ان کا میرے والد صاحب سے کوئی دوستانہ رہا تھا۔ میرے والد فوت ہو گئے، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ میرے والد کے دوستوں میں سے ہیں، صحیح ہے. تو اس وجہ سے میں ایک آنا تعظیم جانا میں. ان کے پاس کرتا تھا، صحیح. وہ بھی بڑا احترام کرتے تھے۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا، ان سے میں میرے خیال میں کوئی 8ویں 9ویں کلاس میں تھا، اچھا. اپنے ایک کزن کے ساتھ وہاں بیٹھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ بابا جی آپ بتائیے کہ قلندر کیسے بنتا ہے آدمی؟ تو ہمیں وہ قلندری والا سنا ہوا تھا کہ قلندر لال شہباز قلندر یا دوسرے بری سرکار قلندر، جی جی. قلندر کون ہے اور باقی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ قلندر کیسے بنتا ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا جو ابھی تک میرے ذہن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی ملنگ جو ہے وہ 2.5 من چرس پوری کر لیتا ہے تو وہ قلندر کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پہنچ گئے ہیں ابھی قلندر کے درجے پر؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا نصاب ابھی پورا نہیں ہوا۔ یہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ ڈیفینیشن جو ہے بڑی. تو یہ قلندر سازی یہاں ایسے ہوتی ہے، لیکن تصوف یہ نہیں ہے۔ تصوف علمی اور
فلسفہ سے بھی آگے کا علم ہے ایک طرح سے آپ دیکھیں، چونکہ تصوف کے اندر شہودی علم، حضوری علم آ جاتا ہے، فلسفہ کے اندر ذہنی مفہومی علم ہے سارا، یعنی فلسفہ دلیل کے ذریعے ہر بات، ہر حقیقت کو ثابت کرتا ہے، صوفی اسی حقیقت کو مشاہدہ کرتا ہے، شہود ہے اس کا، تو وہ ایک وہی حقیقت شناسی ہے، ہستی شناسی ہے، کائنات شناسی ہے، لیکن معرفت شہودی کے ذریعے سے۔ اس کو میں نے عرض کیا کہ وہ جو سلسلہ ہے ابن عربی اور ان کے شاگردان اور ان کے فالوورز ان کا ہے، وہ پاکستان میں متعارف ہی نہیں ہے، میں نے کم از کم یہ تو بڑی اور قسم کی چیزیں رواج پائی ہوئی ہیں یہاں پہ بھی۔ نہیں ہے، یہاں بالکل ہی الگ چیز